ہمارے گھر کے باہر ایک فقیر بھٹکتا تھا۔ اکثر میں اس کی آواز سنتی۔ محلے کے بچے اسے پتھر مارتے اور بہت ہی تنگ کرتے۔ بچے تو کم عمر تھے، انہیں اتنی باتوں کی سمجھ نہیں تھی کہ کسی انسان کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کے گھر والے بھی شاید انہیں نہیں سمجھاتے۔ میں بالکنی سے اکثر یہ منظر دیکھتی اور افسوس کے ساتھ سر ہلا کر اندر چلی جاتی۔ کافی دفعہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس فقیر کی مدد کروں، لیکن وہ ہمیشہ میرے گھر سے کافی فاصلے پر ہوتا۔ اتنی دور سے میں اسے آواز دے کر بلاتی تو کچھ غیر مناسب سا لگتا۔ میرا بہت دل کرتا میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، میں کسی انسان کو غریب نہ رہنے دوں، ہر ایک کی مدد کروں۔ جب بھی میری نظر کسی ایسے انسان پر پڑتی جو بہت غریب ہوتا تو میرا دل دکھتا۔ میں ہمیشہ سے ایسی تھی، بہت حساس اور دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے والی۔ چاہے بعد میں میرا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو جاتا، لیکن میں دوسروں کی مدد کر کے ہی چھوڑتی۔ گھر والوں سے کافی دفعہ ڈانٹ بھی کھائی، مگر میں اپنی فطرت سے منہ نہیں موڑ سکی۔ اکثر لوگ ہماری اس حساس فطرت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اپنی کم عمری اور ناسمجھی کی وجہ سے ہم لوگوں کی پہچان نہیں کر پاتے اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اماں گھر آ گئی اور آتے ہی اپنی چادر اتار پھینکی۔ وہ کافی ہانپ رہی تھی۔ عمر کے اب اس حصے میں ان کے لیے زیادہ چلنا پھرنا مشکل ہو چکا تھا۔ میں جلدی جلدی ان کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی اور انہیں پینے کے لیے پکڑایا۔ باہر شدید گرمی تھی، سورج اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ اچھا خاصا انسان جھلسنے لگتا۔ کچھ دیر بعد اماں کی سانس متوازن ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، سب خیریت تو ہے؟ آپ ہی کی ساس نے آپ کو کیوں بلایا تھا؟ اماں کے چہرے پر ایک دم حزن و ملال پھیل گیا۔ میں بہت غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولی، بیٹا کوئی ایک بات ہو تو تمہیں بتاؤں۔ تم تو جانتی ہو اس کے سسرال والے اس قدر عجیب قسم کے لوگ ہیں، اور ایک نئی افتاد آن پڑی ہے۔ اماں کچھ بولیں گی یا صرف پہیلیاں ہی بجوائیں گی؟ میں نے بے صبری سے کہا۔ نہ جانے تمہاری بہن کو کیا ہو گیا ہے، اچانک بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی ہے اور کتنی دیر تک ہوش میں نہیں آتی۔ اس کی ساس مجھے کہہ رہی تھی کہ اسے یہاں سے لے جائیں، وہ تو پہلی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دن رات تانے دیتی ہے، جبکہ اولاد کا ہونا نہ ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ جب اس کا حکم ہوتا ہے تو تبھی کوئی وجود اس دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ ہم انسانوں کی اوقات نہیں کہ ہم ایک مچھر کو بھی پیدا کر سکیں۔ نہ جانے کیوں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ تو اس کے شوہر کو اس سے بے حد محبت ہے تو اس کا گھر بسا ہوا ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا اسے گھر سے باہر نکال چکا ہوتا، یا پھر دوسری شادی رچا بیٹھتا۔ دوسروں کی اولاد کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اپنی بیٹی کی معمولی سی تکلیف پر بھی اس کی سانس تڑپ اٹھتی ہے، اور میری بیٹی کا رتی برابر خیال نہیں۔ نہ جانے کیوں دوسروں کی بیٹیوں پر ظلم کرتے انہیں حیا نہیں آتی۔ یہ کہتے ہی اماں کی آواز رند گئی اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، جسے انہوں نے دوپٹے سے صاف کیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ آپی کو گھر لے آئیں، ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ دن گزارے تو ان کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ اماں کہنے لگی، تم تو اپنے باپ کی عادت سے اچھی طرح واقف ہو۔ میں اسے یہاں سے لے تو آؤں، لیکن جب اسے وجہ معلوم ہوگی تو وہ غصے میں آ جائے گا۔ وہ پہلے اس رشتے کے خلاف تھا، وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا دے گا۔ باپ بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ میں پنجوں کے بل نیچے بیٹھ گئی اور اماں کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھیے اماں، آپ ابا کو یہی کہیے گا کہ آپ ہی کچھ دن رکنے آئی ہیں۔ ویسے بھی وہ کون سا سارا دن گھر پر موجود ہوتے ہیں، شام کو آتے، کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کر دوبارہ دفتر چلے جاتے ہیں۔ میری بات سن کر اماں کسی سوچ میں گم گئی۔ اچانک مجھے ڈور بیل کی آواز سنائی دی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا، شاید کوئی بچہ شرارت کر کے بھاگ گیا تھا۔ اچانک میری نظر سامنے کھڑے فقیر پر پڑی تو مجھے وہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر لال انگارہ تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے ان میں آگ جل رہی ہو۔ ایک لمحے کے لیے میں گڑبڑا گئی۔ اوپر سے اس موسم کی شدت اور اس کی آنکھوں سے نکلتے تیز شعلے میرے ارد گرد کے ماحول کو مزید گرما گئے۔ گرمی کا احساس بے حد بڑھ گیا۔ میں نے آنکھ برساتے سورج کی طرف دیکھا، جس کی روشنی میری آنکھوں کو چندیانے لگی۔ دوبارہ اس جگہ نظر دوڑائی جہاں وہ فقیر کھڑا تھا، مگر اب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ چند سیکنڈز کے اندر وہ کہاں جا سکتا ہے۔
کیا کسی کے اندر اتنی پھرتی بھی ہو سکتی ہے؟ یہی سوچتے میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ گئی۔ میرے مشورے پر اماں نے آپی کی ساس کو فون کیا اور کہا کہ وہ کچھ دن کے لیے آپی کو یہاں لانا چاہتی ہیں تاکہ ان کا علاج کروایا جا سکے۔ ویسے بھی میرا خیال تھا کہ جب آپی کو کچھ دن اس ٹاکسک ماحول سے دور رکھنا ہوگا تو شاید ان کی ذہنی حالت بہتر ہو جائے۔ آپی کے ہسبینڈ جاب پر جانے سے پہلے انہیں ہمارے گھر چھوڑ گئے۔ ان کی آنکھوں کے گرد بے حد ہلکے تھے۔ میری بے حد حسین و جمیل آپی اس وقت بے حد کمزور اور زرد پڑی ہوئی تھی، جیسے ان کے جسم کے اندر خون کا کوئی قطرہ نہ ہو۔ بہن کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بہت خوبصورت اور زندگی سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ یہ شادی بھی انہی کی پسند سے ہوئی تھی۔ اگر شادیاں ایسی ہوتی ہیں تو اس سے بہتر ہے انسان شادی کرنے کی بجائے عمر بھر کنوارا رہ جائے۔ شام کو ابا گھر آیا، آپی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے آپی کی پسند کا کھانا بنا لیا۔ کافی عرصے بعد ہم سب مل بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ہلکی پھلکی گپ شپ میں کھانا کھایا گیا۔ ابا کو آپی کے ہاتھ کی چائے بے حد پسند تھی۔ انہوں نے فرمائش کر کے آپی سے سب کے لیے چائے بنوائی اور باہر چلے گئے۔ آپی کو ہمارے محلے کی بیکری کے نان خطائے بے حد پسند تھے۔ ابا خاص آپی کے لیے لینے گئے۔ صبح جب آپی آئی تھی تو کافی اداس اور مزمحل لگ رہی تھی، مگر اب شام کو ان کے چہرے پر مجھے کچھ سکون کی جھلک دکھائی دی۔ رات کو میں اور آپی ایک ساتھ کمرے میں سونے لیٹ گئے۔ ان کی شادی سے پہلے بھی ہمارا کمرہ مشترکہ تھا اور اب وہ کبھی رات کو رکنے کے لیے آتی تو میرے ساتھ ہی سوتی۔ ہم دونوں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپی کو نیند آنے لگی۔ وہ مجھ سے بات کرنے کے دوران ہی سو گئی۔ میں نے ٹائم کی طرف دیکھا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک عجیب سے مجھے احساس کے تحت میری آنکھ کھلی۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تو وہاں آپی موجود نہیں تھی، بلکہ وہ سامنے کھڑکی کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ میں حیران ہو گئی کہ آپی رات کی اس پیر کھڑکی کے پاس کیا کر رہی ہیں۔ میں نے انہیں ایک دو آواز دی مگر انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں اٹھی اور جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جب انہوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو ان کا چہرہ اس قدر خوفناک تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ چہرے پر ایک بڑا سا زخم کا نشان اور آنکھیں بالکل سیاہ تھیں۔ ہونٹوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ان کے دانت بھی سائز میں بڑے ہو کر کسی ڈریکولا کی مانند لگ رہے تھے۔ میں نے اس قدر دل خراش چیخ ماری کہ پورے گھر کو اٹھا دیا۔ سب بھاگ کر ہمارے کمرے میں آ گئے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ ان کے پہنچنے تک آپی بھی بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ ان کا چہرہ بھی ایک دم صاف ہو گیا۔ میرا دل اس قدر تیز دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ اماں ابا نے فوراً آپی کو اٹھایا اور بیڈ پر بٹھایا۔ میں تو مکمل طور پر ڈر چکی تھی۔ میرے ذہن سے آپی کا خوفناک چہرہ نہیں نکل رہا تھا۔ ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں بمشکل وہاں کھڑی تھی۔ جیسے تیسے آپی کو ہوش لایا گیا مگر انہیں کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بس بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں تو بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ میں نے مشکل سے اماں ابا کو بات بتائی۔ میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ سارا معاملہ جان کر وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ سوچ کی پرچھائیاں ان کے چہرے پر چھا گئی۔ پوری رات ہم لوگوں نے جاگ کر گزاری۔ صبح ہونے پر اماں ابا سے کہنے لگیں، یہ کوئی آصف میری بیٹی پر قابض ہو گیا ہے، تبھی اس طرح سے یہ بے ہوش ہوتی ہے۔ دن بدن اس کی صحت گرنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر اس کے سسرال والوں کو معلوم ہو گیا تو وہ لوگ تو ایک منٹ بھی اسے گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ اگر آپ کسی ایسے انسان کے بارے میں علم رکھتے ہیں جو آصف وغیرہ کا علاج کرتا ہے تو آج ہی اسے گھر میں لے آئیں۔ جتنی جلدی ممکن ہو یہ معاملہ حل ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ اگلے دن اسی فقیر نے صدا لگائی۔ وہ روٹی مانگ رہا تھا۔ میں نے فوراً 2 تازی روٹیاں بنائی۔ میرے دل کے اندر یہی نیت تھی کہ شاید اللہ میرے اس عمل سے راضی ہو اور ہمارے گھر کی مشکلات حل ہو جائیں۔ میں نے باہر کا داخلی دروازہ کھولا اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ سب بچے ہمیشہ کی طرح اس فقیر کو پتھر مار رہے تھے۔ وہ بھی انہیں آگے سے گندی گالیاں دے رہا تھا۔ بچے اس کی گالیاں سن کر زور سے کہہ لگاتے۔ میں نے اس فقیر کو اشارہ کیا کہ وہ یہاں آئے۔ میرے ایک اشارے پر وہ فوراً آ گیا۔ آج بھی اس کی آنکھیں بہت تیز چمکدار تھیں اور ان میں بہت زیادہ دیر میں جھانک نہیں سکی۔ اسے عزت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کھانا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ مزید روٹی کھانا چاہتا ہے تو اسے مل سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کے لیے مزید 5 روٹیاں بنا دوں۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اسے اس قدر بھوک لگی ہے۔
میں نے جلدی سے 5 روٹیاں بنائی اور اس کے آگے رکھے سالن کا پورا ڈھونگا اس نے خالی کر دیا، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں بھی چبا گیا۔ میں تو حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ پورا ایک جگ پانی کا چڑھانے کے بعد وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ جاتے جاتے اس نے میرے پاس سرگوشی کی۔ تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، تمہارے ہاتھ کی بنی دیگ بھی میں منٹوں میں چٹ کر سکتا ہوں۔ ایک پراسرار سی مسکراہٹ چہرے پر سے جائے وہ باہر نکل گیا۔ میں نے بھاگ کر گلی میں جھانکا، وہ ہمیشہ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ میں حیران سی واپس کچن میں آ گئی۔ آپ ہی اٹھ چکی تھی۔ رات والے واقعے کا اثر میرے ذہن پر اب بھی قائم تھا، مگر خوف کی شدت کم تھی۔ گھر پر اس وقت ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے آپی کو ناشتہ بنا دیا اور گھر کا کام کرنے لگی۔ آپی میرے پاس ہی بیٹھی تھی کہ اچانک ان کا دل خراب ہونے لگ گیا اور اس نے خون سے بھری الٹی کر دی۔ ایک عجیب سا لوتھڑا ان کے اندر سے نکلا۔ میری اور آپی کی آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا گھر کے داخلی دروازے کی در سے باہر نکل گیا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس صورتحال میں کیا کروں۔ ہم دونوں کافی ڈر چکی تھی۔ اس لوتھڑے کے باہر نکلتے ہی خون کی جو الٹی فرش پر پڑی تھی وہ خود بخود صاف ہو گئی، حتیٰ کہ آپی کا منہ بھی ایک دم صاف لگ رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ انہوں نے الٹی کی ہے۔ میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری بہن کی زندگی میں تو پہلے ہی مشکلات کا شکار تھی، مگر اب ایک مزید آزمائش نے انہیں گھیر لیا۔ آپی خود بھی پریشان تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل ہر کام سے اچاٹ ہو گیا۔ خوف اور پریشانی کی وجہ سے میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں گھر کے باقی تمام کام نپٹاتی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ ہمیں جلد اس مشکل سے نکال دے۔ شام تک اماں ابا کو بھی اس واقعے کا علم ہو چکا تھا۔ ابا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ایسے انسان کے بارے میں معلوم ہو سکے جو جادو جنات وغیرہ کے معاملات حل کرتا ہے، لیکن ہر طرف جعلی عامل تھے یا پھر کالے جادو کے ماہر، جن کو بلانا مزید اپنے گلے میں ایک اور مصیبت ڈالنے کے مترادف تھا۔ کسی جاننے والے کے توسط سے ایک قاری صاحب کے بارے میں معلوم ہوا جو فی سبیل اللہ ایسے معاملات حل کرتے تھے۔ گھر آ کر انہوں نے آپی سے ملاقات کی اور کچھ پڑھائی وغیرہ کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ آپی کے سسرال والوں کی طرف سے تعویذ کیے گئے ہیں۔ کالا جادو کر کے ان کے پیچھے کوئی موکل لگا دیے ہیں، وہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کا روحانی علاج کیا جائے۔ آپی اور ان کے شوہر کی شادی پسند کی تھی۔ آپی کی ساس اپنے بیٹے کی شادی اپنی کسی بہانجی سے کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے آپی کو پسند کر لیا، جس کی وجہ سے سب سسرال والے آپی کو ناپسند کرتے تھے۔ آپی نے بہت کوشش کی کہ وہ سب کو خوش رکھ سکے، لیکن سسرال والے کبھی اپنی بہوؤں سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ چیز ان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ آپی کی شادی کو 4 سال بیت گئے، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس بات کو بھی ایشو بنایا جاتا، مگر آپی کے ہسبینڈ ان سے دل و جان سے محبت کرتے، وہ ان کے لیے ڈھال بن جاتے۔ آپی کی ساس کی وہی بھانجی اپنی ماں کے ساتھ آئے دن ان کے گھر آتی رہتی، وہ بھی آپی کو طنز مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ اکثر تینوں مل کر آپی کے خلاف باتیں کرتی۔ حسد اور رقابت کی بو ان سے دور ہی محسوس ہوتی۔ اماں اور ابا کو شک تھا کہ یہ کارنامہ ان تینوں میں سے ہی کسی کا ہے۔ وہ آپی کو اس گھر میں سے نکال کر کسی اور کی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپی کو آئے 4-5 دن ہو چکے تھے۔ اس دوران ان کے شوہر نے ایک دفعہ بھی انہیں فون نہیں کیا، ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ وہ آپی سے ملنے کے لیے خود ہی آ جاتے۔ آپی نے 3 سے 4 دفعہ فون بھی کیا، مگر انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ یہ ایک نئی ٹینشن پڑ گئی۔ مجھے تو پورے گھر کا ماحول ہی عجیب اداسی اور بے سکونی کے گھیرے میں لگ رہا تھا، جیسے ہر سو نحوست نے اپنے سائے بکھیر دیے ہوں۔ چاہ کر بھی ہم لوگ نارمل نہیں ہو پا رہے تھے۔ ذہن میں ہر وقت آپی کی ٹینشن پڑی ہوئی تھی۔ قاری صاحب نے ہمیں پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ یہ آپی کو پلا دیا جائے۔ وہ جادو کا توڑ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بار بار کال کرنے پر آپی کے شوہر نے ایک دن آپی کا فون اٹھا لیا، مگر ان کی آواز اور لہجے میں بہت تبدیلی تھی۔ محبت اور انسیت کا کوئی اثر ان کی آواز میں دکھائی نہیں دیا، جو آپی سے بات کرنے کے دوران ہمیشہ موجود ہوتا تھا۔ انہوں نے بس مختصر سی بات کی اور فون بند کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ دیر کے لیے اس ماحول سے فرار حاصل کر لوں، شاید کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مجھے دلی سکون میسر ہو۔ میں چھت پر گئی، وہی فقیر کھڑا نظر آیا۔
اس نے میری طرف دور سے دیکھا، اس کی آنکھوں کی تپش مجھے دور سے بھی محسوس ہو گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھت پر میرے سامنے موجود تھا۔ میں حیرت سے اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک جھٹکے میں یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ بہت عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی اور اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو گئی۔ میری طرف دیکھ کر وہ بولا، میں جنات کا سردار ہوں اور انسانوں میں گھومتا رہتا ہوں۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے تب سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ صرف اور صرف تمہاری خاطر میں ایک فقیر کے حلیے میں آتا ہوں۔ تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ آخری الفاظ اس نے بہت گمبھیر لہجے میں کہے۔ میں بھی خاموش کھڑی اس کے لفظوں کے سحر میں کھو گئی۔ اچانک میرے ذہن میں آپ ہی کا خیال آیا اور ماحول میں چھایا ہوا سحر کہیں کھونے لگا۔ میرے سامنے کھڑا شاہ جنات کا سردار اور اس کی محبت کسی دھن میں کھونے لگی۔ ہر طرف پریشانی اور غم کے بادل چھا گئے۔ میرے چہرے پر نمودار ہوتے اذیت کے آثار اس نے محسوس کر لیے۔ اس نے کھوجتی نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ تمہیں جو بھی پریشانی کا سامنا ہے تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میرے دل نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ مجھے اسے بتا دینا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے وہ میری مدد کرے۔ میں نے اسے پوری بات بتا دی۔ وہ بولا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ وعدہ کرنے کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میری دلی کیفیت بدل چکی تھی۔ دل کے اندر میٹھے میٹھے جذبات انگڑائیاں لے کر بیدار ہونے لگے۔ کچھ وقت کے لیے محبت کا احساس غالب آ گیا اور ہر چیز پر سے پش چلی گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہیں کھڑی رہوں اور وقت تھم جائے۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہاں بادل اڑتے چلے جا رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں میرے دل کی طرح باہر کے موسم کو بدلنے لگی۔ انسان کے دل کا موسم اچھا ہو تو باہر کا موسم بھی خوبصورت لگتا ہے۔ میں نیچے چلی گئی۔ آپ بھی کافی دیر سے اکیلی تھی۔ اماں بھی آ چکی تھیں۔ وہ سبزی کاٹنے لگیں۔ میں نے ان کے بوڑھے چہرے کی طرف دیکھا جو آج مجھے مزید جھریوں زدہ لگ رہا تھا۔ پریشانیاں اور مصیبتیں انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اماں اور ابو نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا۔ ابا نے اپنے بہن بھائیوں کو بہت سپورٹ کیا، مگر اپنی واری آنے پر وہ سب ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ گئے۔ ابا کی نوکری چلی گئی۔ ان کے تمام بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ابا کے پاس آبائی مکان تھا۔ ایک دن سب بہن بھائی اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے ابا کو مجبور کیا کہ اس مکان کو بیچ کر ان کا حصہ دیا جائے۔ ابا نے ان کے پریشر میں آ کر مکان بیچ دیا اور خود کرائے کے مکان میں چلے گئے۔ اماں نے ابا کے ساتھ مل کر بہت محنت کی۔ رات کے 1 بجے تک سلائی کی، بچوں کو ٹیوشنز دیں اور لوگوں کی بریوں اور جہیز کے کپڑے سلائی کیے، پھر کہیں جا کر یہ مکان بنا۔ اس کے علاوہ ہماری شادی کے لیے بھی سیونگز کی۔ دن رات محنت کر کے اماں کی کمر میں درد نکل آتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اماں نے یہ سب کام چھوڑے تھے کیونکہ ابا کی نوکری پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ اماں کی کمر میں بھی مسلسل درد رہتا۔ اب ان سے زیادہ دیر بیٹھ کر سلائی نہیں کی جاتی تھی، اسی لیے ابا اور ہم سب نے مل کر اماں کو کہا کہ وہ اب محنت کرنا چھوڑ دیں۔ اس دن کے بعد سے آپی کی 3-4 دن سکون سے گزرے۔ ایک رات آپی نیند میں اٹھ کر چلنے لگی۔ اماں باتھ روم جانے کے لیے اٹھیں تو انہوں نے دیکھا کہ آپی چھت پر جا رہی ہے۔ اماں فوراً ان کے پیچھے بھاگی۔ ہم لوگوں کو بھی آوازیں دیں، وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہے تھے اور چھت پر جا کر اس کی دیوار پر چڑھ گئی۔ نیچے چھلانگ لگانے لگی۔ ابا نے بہت مشکل سے آپی کو پکڑا اور نیچے اتارا۔ ہم سب کی تو سانس ہی الگ میں اٹک گئی تھی کہ اگر کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو ہمارا کیا بنتا۔ آپی تو قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم اس کے اندر کوئی چیز آ گئی تھی جیسے۔ آواز بھی کافی بھاری اور مردانہ ہو گئی۔ اس نے ابا کو ایک زوردار جھٹکے سے پیچھے کیا۔ ابا بہت مشکل سے نیچے گرتے بچے۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں پکڑا۔ آپی بھی بہت بری مردانہ آواز میں بولنے لگی کہ تم سب پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ کوئی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرے۔ آپی کی آنکھیں اس وقت باہر کو ابل رہی تھی۔ ان کے اندر ایسے لگ رہا تھا جیسے 5 آدمیوں کی طاقت ہو۔ وہ عجیب سی غراہٹ اپنے منہ سے نکال رہی تھی۔
اس کے ہاتھوں کے ناخن بے حد بڑے ہو چکے تھے۔ اس نے چھت پر پڑا ہوا بہت وزنی لوہے کا ٹیبل اٹھا کر سائڈ پر دے مارا۔ عام حالات میں وہ ٹیبل 2 سے 3 لوگوں کے ساتھ ملا کر بمشکل اٹھایا جاتا۔ اس صورتحال نے ہمیں خوفزدہ کر دیا، لیکن پھر بھی ہمت کر کے ہم وہاں کھڑے رہے۔ اچانک اماں اور ابا نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ آپی بھی بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ جیسے تیسے ہم نے آپی کو ہوش میں دلایا اور انہیں نیچے لے آئے۔ قاری صاحب کا دیا ہوا پانی بھی پلایا گیا۔ آپی کی یہ حالت ہم لوگوں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کے جسم کا خون ختم ہو رہا تھا وہ بہت خاموش رہنے لگی۔ ایک دن بھی اس کے شوہر نے آ کر اس کی خبر نہیں لی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے یہی لگ رہا تھا کہ کسی دن وہ ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ ایک دن فقیر کے بھیس میں شاہ جنات کا سردار میرے پاس آیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب تک وہ اپنا وعدہ وفا نہیں کر سکا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ اسی سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے ساری بات معلوم کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری آپی کی ساس اور اس کی بہن نے مل کر یہ تعویذ کروائیں تاکہ تمہاری بہن کو اس کے گھر سے نکال کر تمہاری بہن کی خالہ ساس کی بیٹی کو وہاں اس گھر میں بہو بنا کر لایا جائے۔ ہم لوگوں کو پہلے اس بات پر شک تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہاری بہن کے کمرے میں چھپے ہوئے تعویذوں کو نکالا جائے اور اس کے کمرے میں الماری کے اوپر ایک پتلا رکھا ہے، اسے بھی وہاں سے نکال باہر پھینکو۔ اس کے علاوہ تمہاری بہن کی جہیز کے سامان کے اندر بھی کچھ ہڈیاں اور کسی مردہ جانوروں کی کھوپڑی پڑی ہوگی۔ یہ سب گند وہاں سے نکالا جائے تو بہت حد تک جادو کا اثر کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں تم لوگوں کو ایک پڑھائی بتاؤں گا، آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ وہ بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ جادو کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ سب کرو، ورنہ وہ موکل تمہاری بہن کا خون چوس رہے اور اس کے شوہر کے دل میں بھی اس کے خلاف نفرت کے بیج بو رہے۔ اس نے مجھے ایک پیپر دیا، اس پر باقاعدہ عمل لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ قاری صاحب بھی ایک عمل کر رہے ہیں، اگر ان کا عمل کامیاب ہو گیا تو پھر اسے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس نے کہا کہ جیسے مجھے بہتر لگے میں ویسے کر لوں، لیکن بس اپنی بہن کے کمرے کو جلد از جلد پاک اور صاف کروں۔ لیکن اس کے سسرال والے ہمیں وہاں گھسنے نہیں دیں گے۔ میں نے شاہ جنات کے سردار کو کہا تو وہ بولا کہ وہ میری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے، وہ مجھے وہاں لے جائے گا۔ جس دن ان کے گھر میں کوئی نہیں ہوگا وہ اس کام میں میری مدد کرے گا۔ یہ سن کر مجھے کچھ تسلی ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سر کا آدھا بوجھ کم ہو گیا ہو۔ میرے دل کے کسی کونے کے اندر یہ یقین پختہ ہو چکا تھا کہ جلد یہ معاملہ حل ہونے والا ہے اور میری جانب بہت محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا دیکھنا مجھے ہرگز برا نہیں لگا۔ میں اس کی طرف سے کچھ محبت بھرے الفاظ کی توقع کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو وہاں ایک گلاب کی کلی آ گئی۔ میری طرف مسکرا کر بولا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہارے بالوں میں یہ کلی لگا دوں۔ میرے دل میں ویسے ہی لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا جیسے میری دلی خواہش پوری ہوئی ہو۔ اس نے میرے کان کے گرد وہ کلی لگا دی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنا آپ بے حد حسین لگا۔ وہ گلاب کی کلی بے حد خوشنما اور تازہ تھی۔ میں نے اسے اتار کر سنبھال لیا۔ مجھے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی محبت پا کر میں بے حد سرشار تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر طرف محبت بکھری ہو۔ میں پہلی بار اس احساس سے روشناس ہوئی تھی۔ اس نے مجھے احساس دلایا کہ اگر کوئی آپ کو چاہے تو یہ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے۔ محبت کرنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ 3 سے 4 دن کے بعد شاہ جنات کا سردار آیا اور مجھے میری بہن کے کمرے میں لے گیا۔ اماں کو میں نے یہی کہا کہ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں۔ اس نے میرے ساتھ مل کر ہی آپ کے کمرے کی صفائی کی۔ وہاں بہت کچھ ملا، تعویذ، جانوروں کی کھوپڑیاں اور اس کے علاوہ ایک پتلا۔ وہ سب نکال کر میں نے شاہ جنات کے سردار کو دیا۔ وہ بولا، میں خود ہی ان سب چیزوں کو ضائع کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے گھر پر چھوڑا اور چلا گیا۔ قاری صاحب بھی مسلسل پڑھائی کر رہے تھے۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ آپی کی طبیعت بھی کچھ بہتر رہنے لگی، لیکن اس دن کے بعد دوبارہ ان پر کسی موکل نے حاوی ہونے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دن آپی کے شوہر کا خود بخود فون آ گیا۔
اس کا نمبر دیکھ کر آپی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ آپی کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے شوہر کا موڈ کافی اچھا ہے، شاید جادو کا اثر ختم ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک دن آپی کے ہسبینڈ پر ان سے ملنے کے لیے بھی آ گئے۔ ہم سبھی کے چہروں پر رونق آ گئی۔ ہم لوگوں نے ان دونوں کے لیے کافی اہتمام کر لیا۔ ماحول بہت خوشگوار تھا۔ اماں اور ابا بھی کافی پرسکون لگ رہے تھے۔ آپی کے شوہر نے کہا کہ وہ آپی کو گھر لے جانے آئے ہیں۔ ہم سب نے خوشی خوشی آپی کو ان کے گھر بھیج دیا۔ اس کے 3 سے 4 دن بعد قاری صاحب بھی آئے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جادو کا اثر مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ اب تمہاری بہن اپنے گرد ہمیشہ اثار قائم رکھے، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھتی رہا کرے۔ ہم سب نے سکون کا سانس لیا۔ ہر دوسرے دن ہم آپی کو فون کر کے ان کی خیر خبر لیتے۔ ان کے چہرے کی رنگت بھی اب بحال ہونا شروع ہو گئی تھی۔ خون کی کمی بھی بڑی حد تک پوری ہو گئی اور اس کے علاوہ اب بے ہوش ہو کر بھی نہیں گرتی تھی۔ 2 سے 3 ماہ بعد پتہ چلا کہ آپی کی گڈ نیوز ہے۔ اتنے سال بعد اللہ نے انہیں خوشخبری دی۔ خوشی کے مارے اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں امید تھی کہ ایک نہ ایک دن ان کی بیٹی کو صاحب اولاد اللہ ضرور کرے گا۔ اماں نے شکرانے کے نفل پڑھے، آپی کو بہت ساری ہدایات دی۔ یہ خبر سن کر آپی کی ساس کا بھی موڈ بدل گیا۔ اب اس نے آپی کو تانے دینا چھوڑ دیے تھے۔ آپی کی طرف سے سکون ہوا تو ہمارے گھر میں بھی ٹینشن اور پریشانی جیسے مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک شاہ جنات کا سردار وہاں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلے میں نے کچن سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری بہت مدد کی۔ اس کا یہ احسان زندگی بھر نہیں چکا سکتی۔ تو میری بات سن کر وہ مسکرایا اور بولا کہ تم ایسے مت کہو، تم نے بھی مجھے کھانا کھلایا تھا، بس یہی سمجھو کہ اس احسان کے بدلے میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس نے مجھے ہنستے دیکھا تو کہنے لگا، مذاق مت اڑاؤ، یہ محبت چیز ہی ایسی ہے۔ دیکھو، اس نے ایک سردار کو فقیر بنا دیا۔ تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے مجھے کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑے۔ میں اس کی طرف دیکھ کر بولی کہ تمہیں فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو غائبی حالت میں بھی میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھا سکتے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں سے کھانا میرے آگے رکھو، جیسے بیوی ایک شوہر کے آگے رکھتی ہے۔ جب ہماری شادی ہوگی تو میرے لیے کھانا بھی تم ہی بنایا کرو گی۔ اس نے بہت خوابناک لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی میں سرخ پڑنے لگی۔ اپنا منہ چھپانے کے لیے میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کہ اماں آ رہی ہیں، تو شاہ جنات کا سردار فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ یوں روز رات کو میں اس کے خواب دیکھنے لگی۔ دن رات بس اسی کے بارے میں سوچتی، کام کرتے ہوئے بھی میرا دھیان اسی کی طرف رہتا۔ میرے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی، جیسے کوئی خوشنما احساس مجھے مسکائے رکھتا ہے۔ میں دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ میرے چہرے کی رنگت بے حد چمکدار ہو گئی۔ انہیں دنوں میرا ایک رشتہ آ گیا۔ لڑکا آرمی میں تھا۔ یہ سنتے ہی میں ٹینشن میں آ گئی۔ شاہ جنات کے سردار کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ کافی دن سے وہ مجھ سے ملاقات کرنے بھی نہیں آیا۔ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا تھا تب سے اس نے فقیر کے بھیس میں آنا بھی چھوڑ دیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس صورتحال کو کیسے کنٹرول کروں۔ انکار کرنے کے لیے میرے پاس کوئی مضبوط وجہ نہیں تھی۔ اماں اور ابا اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ ویسے بھی مجھے آرمی والے کچھ خاص پسند نہیں تھے۔ میں نے سنا تھا کہ وہ بہت کھڑوس اور اکڑو ہوتے ہیں۔ کچھ ویسے بھی میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو میں جنات کے سردار کو دان کر چکی تھی، لیکن دونوں طرف سے رشتہ پسند کر لیا گیا۔ میں بہت دکھی تھی۔ آپی کی طبیعت کی وجہ سے میری شادی کی ڈیٹ آگے کر دی گئی۔ ان کے بچے کی پیدائش کے بعد میری شادی رکھی گئی۔ دن رات اسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ کیسے اس شخص کے ساتھ زندگی گزاروں گی جس کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ ہی نہیں۔ میں نے تو شادی جنات کے سردار کے ساتھ کرنی تھی۔ میرے دل نے اسے ہی اپنا شوہر مان لیا تھا جب سے میرا رشتہ طے ہوا تھا۔ اماں اور ابا خوش بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ انہیں یہ غم بھی کھائے جا رہا تھا کہ اب ان کا گھر خالی ہو جائے گا۔
ہم دونوں بہنوں کے علاوہ ان کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ اماں اور ابا بہت صابر اور شاکر تھے، انہوں نے کبھی بیٹا نہ ہونے کا شکوہ نہیں کیا۔ ہم دونوں بہنوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ خود اس بات کی مجھے بہت فکر تھی کہ میری شادی کے بعد اماں اور ابا کا خیال کون رکھے گا۔ گھر کی تنہائی انہیں کاٹ کھائے گی۔ میری ہمیشہ سے دلی خواہش تھی کہ میں شادی کے بعد اماں اور ابا کے پاس رہوں۔ میں مذاق مذاق میں انہیں کہتی کہ وہ میرے لیے گھر داماد ڈھونڈ لیں، زیادہ بہتر ہوگا، مگر اماں ابا اس بات پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی غیرت مند انسان گھر داماد بننے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ پرانے دور کے لوگ تھے، ان کے خیالات بھی اسی دور کے لوگوں کی طرح تھے۔ شاہی جنات سے شادی کے بعد میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس رہوں گی، لیکن شاید اس کا اور میرا قسمت میں ساتھ نہیں تھا۔ اماں آج کل اکثر بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتی۔ میری جدائی کا سوچ کر ان کا دل بیٹھا جاتا۔ اماں کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے۔ نہ جانے وہ کیسے لوگ ہوں گے اور میرے ساتھ کیسا رویہ رکھیں گے۔ آپ ہی کا حال میں دیکھ چکی تھی۔ ویسے بھی اماں اکثر کہا کرتی تھی کہ لڑکیوں کو سسرال میں جگہ بنانے کے لیے وقت لگتا ہے۔ جیسے وہ گھر ہمارے لیے نیا گھر ہوتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کے لیے ایک نئے فرد کو قبول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ انسان سب کچھ سیکھ جاتا ہے۔ ایک دن میں رات کے وقت لیٹی تھی، میری کھڑکی کا پٹ زور سے بجا۔ مجھے لگا شاید باہر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزرا ہے، جس کی وجہ سے کھڑکی کا دروازہ اس قدر زور سے بجا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو شاہ جنات کا سردار مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھی، فوراً پاس جا کھڑی ہوئی۔ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ قریب آیا اور بولا، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں اس سے ناراض تھی اور میں نے فوراً ناراضگی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اپنا منہ دوسری طرف کر گئی۔ اس کی جانب میری پشت تھی اور میرے دل کا حال وہ جان گیا تھا۔ مجھے تمہیں انتظار نہیں کروانا چاہیے تھا، مگر ریاست کے کچھ معاملات کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے میں تم سے مل نہیں سکا۔ اس نے بہت محبت سے دونوں کندھوں سے پکڑ کر مجھے اپنی جانب کیا۔ بولا، آئندہ میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تم اپنی ناراضگی ختم کر دو۔ لیکن میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے اس سے کہا کہ اس نے آنے میں دیر کر دی ہے۔ میرے ماں باپ نے میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ کہنے لگا، تم اپنے گھر والوں سے میرے بارے میں بات کرو، میں کل ہی اپنا رشتہ بھیج دوں گا، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میں نے بے چارگی سے اس سے کہا کہ ہمارے یہاں جب ایک بار رشتہ طے کیا جائے تو پھر اپنی زبان سے نہیں پھرتے۔ اماں اور ابا تو کبھی اس رشتے کو ختم نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں اپنی زبان کی بہت فکر ہے۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا اور اس نے قہر برساتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں جو اس کے غصے کو برداشت نہیں کر سکی وہیں پھٹ گئی۔ یہ سب دیکھ کر ڈر گئی۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا، مگر اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ تم میری ہو اور میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اچھی طرح سے جان لو، میں تمہاری خاطر جان لے بھی سکتا ہوں اور دے بھی سکتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کسی کو بھی نقصان مت پہنچائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی جان جائے۔ اگر وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اب مجھے یہ فکر لاحق ہو چکی تھی کہ نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ اماں نے میرے سسرال والوں کی دعوت رکھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مل بیٹھ کر دونوں خاندان آپس میں بیٹھیں تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں جان سکیں۔ دکھنے میں میری ساس کافی خوش اخلاق لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اماں سے کہتی کہ میں بہو نہیں بیٹی لے کر جا رہی ہوں، بس اب اس بات کی بالکل فکر نہ کریں، یہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح ہی عزیز ہے۔ اماں نے اگلے دن میرے ساتھ مل کر گھر کی صفائی اچھی طرح سے کی۔ اس کے بعد کھانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش یہ سب تیاری میں شاہ جنات کے سردار کے لیے کر رہی ہوتی تو کیا بات تھی۔ اس کے لیے ہر کام میں بہت دل سے کرتی، مگر آج تو بس میں اپنی اماں کی خاطر سب کچھ کر رہی تھی۔ ہم بیٹیاں بھی نہ جانے کیوں اتنی بے بس ہوتی ہیں، کھل کر اپنے ماں باپ کے سامنے بھی اپنی پسند کا اظہار نہیں کر سکتی۔ شرم اور حیا ان کے اڑے آ جاتی ہے۔ تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ شام تک میرے سسرال والے بھی آ گئے۔ بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ انہیں ہماری دعوت کا کھانا بے حد پسند آیا اور وہ لوگ بہت خوش لگ رہے تھے۔
ان کے اخلاق دیکھ کر اماں اور ابا بھی کافی مطمئن تھے۔ ان کے جانے کے بعد اماں اور ابا آپس میں بیٹھ کر ان کی تعریفیں کر رہے تھے، مگر مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اندر ہی اندر یہ خوف بھی کھائے جا رہا تھا کہ نہ جانے شاہ جنات کا سردار کیا کرے گا، کہیں وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے جس کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل دہل جاتا، میرا دم گھٹنے لگتا۔ یہ خیال ہی میری روح کو کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ بھرنے لگا کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا، زندگی مجھے کس طرف لے کر جا رہی ہے۔ میں اللہ سے یہی شکوے کرتی کہ اگر وہ میری قسمت میں نہیں تھا تو میری زندگی میں آیا ہی کیوں۔ اگلی رات شاہ جنات مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنی دنیا میں لے گیا۔ میں اس کے ساتھ کھنچی چلی جا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی ریاست کے بیچ لے آیا جہاں پر اس کا سونے اور چاندی سے بنا ہوا بے حد خوبصورت محل پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ کس قدر خوبصورت محل ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے شہر کی طرف نظر دوڑائی جہاں بے حد خوبصورتی اور ہریالی بکھری ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی غم اور دکھ کا وہاں پر کوئی گزر نہیں۔ یہ دیکھو، یہ سب کچھ تمہارا منتظر ہے۔ میں اس ریاست کا بادشاہ ہوں، ان سب کا سردار ہوں۔ میرے کنٹرول میں ہر چیز ہے، جتنی طاقت میرے پاس ہے۔ میرے ساتھ شادی کے بعد تم بھی ایسی ہی طاقتور ملکہ بنو گی۔ سب تمہارے حکم کے غلام ہوں گے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی کہ تمہیں ایک آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ تم یہ سب کو چھوڑ کر اس معمولی انسان کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہو جسے تم جانتی بھی نہیں ہو۔ نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے، تمہاری حفاظت بھی کرے گا یا نہیں، یا ایک کمزور مرد بن کر تمہیں لوگوں کے سہارے چھوڑ دے گا۔ تم چاہو تو میں ابھی کے ابھی تم سے شادی کر سکتا ہوں اور تم ہمیشہ کے لیے یہاں آ جاؤ گی۔ آنسو میرے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ میں نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا کہ میں اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر ایسے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بہت الجھا ہوا اور غیر آرام دہ لگ رہا تھا۔ اس نے غصے کے ساتھ اپنی مٹھی کو زور سے بھینچا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل کر ہر طرف پھیلنے لگے۔ تم کیوں اپنے اور میرے اوپر ظلم کر رہی ہو؟ مجھے بے حد بے بس محسوس ہوا۔ شاید محبت انسان کو ایسے ہی کمزور کرتی ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرو، تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ مجھے راضی کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہاں پر ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا۔ اس نے میرے بازو پر چونچ ماری۔ میں درد کی شدت سے چلا اٹھی اور تکلیف سے دوہری ہو گئی۔ وہ پرندہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً مجھے واپس میرے کمرے میں چھوڑا اور ایک جڑی بوٹی سے بنا ہوا سفوف وہاں مل گیا۔ میں بے حد رونے لگی۔ کچھ تو درد کی شدت تھی اور کچھ اس سے دور جانے کا غم مجھے رلائے جا رہا تھا۔ پوری رات میں نے ایسے ہی رو کر گزاری۔ ہر چند دن بعد میری سسرال والے ہم سے ملنے کے لیے ضرور آتے۔ کبھی کبھار اماں ابا بھی ان سے ملنے کے لیے چلے جاتے۔ اس نے اب تک کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی۔ کچھ دن بعد میری آپی کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ سب نے بہت خوشی منائی۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد میری شادی کی تاریخ فکس ہو گئی۔ تمام رشتہ داروں اور عزیز و اقارب میں یہ بات پھیل گئی۔ میری شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ نکاح کی تاریخ فکس ہو چکی تھی۔ میرا دل بہت غمگین تھا۔ میں کسی اور کے نام کی مہندی لگانے جا رہی تھی۔ میرے دل میں اب بھی ہلکی سی امید باقی تھی کہ شاید یہ شادی ٹوٹ جائے اور میں شاہ جنات کی بیوی بن جاؤں، مگر مجھے ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جس دن میری شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کی رسم ہونی تھی اس دن شاہ جنات وہاں پہنچا۔ میں نے اس کی بہت منت کی اور کہا کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے، مگر اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی اور وہ مجھ سے ایک لفظ کہے بنا غائب ہو گیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ سارا وقت میں بہت بے سکون اور ٹینشن میں رہی۔ تمام مہمان آ چکے تھے۔ میں بھی تیار ہونے لگی۔ ان کے آگے کھانا رکھا گیا اور میں نے مدد کے لیے کام والی کو بھی بلا لیا کیونکہ آپی کا بیٹا بھی بہت چھوٹا تھا۔ جب تمام مہمان کھانے سے فارغ ہو چکے تو مجھے رسم کے لیے بلایا گیا۔ میں دل میں پریشان تھی اور میری دھڑکنیں قابو نہیں آ رہی تھی۔ اچانک میری نظروں کے سامنے کسی نے سامنے کے کمرے کا دروازہ زور سے مارا۔ ایک سایہ چلتا ہوا آیا۔ سب خوف اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہے تھے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اس چیز کی توقع نہیں تھی،
لائٹس خود بخود آن آف ہونے لگیں۔ میرے سامنے ٹیبل پر کچھ مٹھائی پڑی ہوئی تھی، ایک ایک کر کے وہ غائب ہو رہی تھی۔ تمام مہمان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں ڈر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ بہت ساری سرگوشیاں گونجنے لگی، اندیکھے وجود آپس میں گفتگو کر رہے تھے، عورتوں اور مردوں کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھی۔ ان کے الفاظ کچھ یوں تھے: یہاں پر تو شادی ہے، بہت مزہ آئے گا، ہم بھی شادی میں کھانا کھائیں گے، مجھے تو مٹھائی بھی بے حد پسند ہے، میں تو میٹھے چاولوں کی پوری دیگ ختم کر دوں گا۔ ایک کے بعد ایک جملہ کانوں میں پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد کسی نے بہت ہی بھاری اور مردانہ آواز میں کہا: میں تو اس دلہن کی شادی ہونے کے بعد اس کے ساتھ ہی جہیز میں جاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے ساتھ رہوں گا، مجھے یہ لڑکی بہت پسند ہے، کاش میں انسان ہوتا تو اسی سے شادی کرتا۔ اس کے ساتھ ہی دبے دبے کہہ کے ہر طرف گونجنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میرے سسرال والوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اب وہ یہاں رشتہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے صاف صاف میرے والد کو کہا کہ آپ کی بیٹی پر تو کسی جن کا سایہ ہے، ہم ایسے گھر میں اپنے بیٹے کی شادی ہرگز نہیں کر سکتے۔ میرے اماں اور ابا نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ لوگ نہیں رکے۔ اماں ابا کو پریشان دیکھ کر میں بھی شدید ٹینشن میں مبتلا ہو چکی تھی۔ انہیں اس بات کی فکر تھی کہ میری شادی کے دن قریب تھے اور رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اب کون ان کی بیٹی سے شادی کرے گا؟ یہ نئی مصیبت کہاں سے آن پڑی؟ آج سے پہلے تو گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کچھ دن بعد شاہ جنات کے سردار نے میرے ابا کے جاننے والے کے ذریعے اپنا رشتہ بھیج دیا۔ اماں اور ابا نے اپنے اس قریبی عزیز دوست کی گارنٹی پر رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دی اور اسی ڈیٹ پر میری شادی شاہ جنات کے ساتھ ہو گئی جس ڈیٹ پر طے ہونا پائی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اسی محل کے اندر لے آیا جس پر لانے کی اس کی خواہش تھی۔ میں اب ملکہ بن چکی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ میں اپنی محبت کے ساتھ اس وقت موجود تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اب کسی اور چیز کی تمنا باقی نہیں رہی۔ میں نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔